السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم جانیں گے کہ بخت نصر نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کیسے قید کیا، اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال کی موت کے بعد اپنی بستی میں واپس گئے تو ان کی بستی والوں نے انہیں کیسے پہچانا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک عذاب آیا، اور ایک کافر بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، اس نے بیت المقدس کے اوپر بڑی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا، اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو اس نے قتل کر دیا، اور دوسرے حصے کو ملک شام کے اندر ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا، اور تیسرے اور آخری حصے کو اپنا لونڈی اور غلام بنا لیا۔ اس حصے کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور اس کو ویران بنا ڈالا۔ یہی وہ پہلا فساد اور اس کا انجام ہے جس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں بھی کیا گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے کسی طرح سے آزاد ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کا گزر بیت المقدس کی قریب سے ہوا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک برتن انگور کے رس کا تھا، اور آپ علیہ السلام گدھے پر سوار تھے۔ آپ علیہ السلام پوری بستی گھومے اور کسی کو وہاں نہ پایا، اور تمام عمارتیں بھی گری ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے تعجب فرمایا، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے گدھے کو وہاں باندھ دیا اور آرام فرمانے لگ گئے۔ اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح بھی قبض ہو گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ اس کے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں کو غلبہ عطا کیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اسے پہلے سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے آباد کر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ یہاں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور کوئی آنکھ آپ علیہ السلام کو نہ دیکھ سکی۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ سب سے پہلے آنکھوں کے اندر جان آئی۔ ابھی تک تمام جسم کے اندر جان نہ آئی تھی، اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا پورا جسم زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام یعنی کہ غروب آفتاب کے وقت پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، کم لبست، یعنی یہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ عرض کیا، لبست یومن او بعد یوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں یہاں 1 دن ٹھہرا ہوں یا 1 دن سے بھی کم ٹھہرا ہوں۔ دراصل آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کیونکہ آپ علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اسی شام کو اٹھا ہوں جس کی صبح کو میں سویا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، جس کا ترجمہ ہے کہ نہیں، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ، ابھی تک بدبودار نہیں ہوا۔ وانظر الى حمارك، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور ان کی ہڈیاں کو دیکھ، ہم اسے کیسا زندہ کرتے ہیں اور پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا بالکل سلامت ہے اور گدھا مر گیا ہے، یہاں تک کہ اس کے اعضاء بکھر گئے ہیں اور اس کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے، صرف اس کی سفید ہڈیاں ہی چمک رہی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے سامنے ہی اس گدھے کی ہڈیاں جمع ہوئی، اور ہڈیاں اپنی جگہ پر آئی، اور اس ہڈیوں پر گوشت چڑھا، اور پھر اس گوشت پر چمڑا آیا، اور چمڑے پر بال نکلے، اور پھر اس کے بعد روح پھونکی گئی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا مشاہدہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا پہلے بھی علم تھا، لیکن اب ان کو عین الیقین حاصل ہو گیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ قصہ مختصر، جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو آپ کے سر اقدس اور داڑھی کے اوال سفید ہو چکے تھے، لیکن عمر مبارک وہی 40 سال تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچان سکا، اور آپ علیہ السلام اندازے سے اپنے مکان کی طرف پہنچے، اور راستے میں آپ کو ایک بڑھیا ملی جو پاؤں سے معذور اور آنکھوں سے نابینا تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس نابینا سے فرمایا کہ اے بڑھیا، عزیر کو جانتی ہو؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں، میں عزیر کو جانتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عزیر کا مکان کہاں ہے؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ عزیر علیہ السلام تو 100 سال پہلے ہی غائب ہو چکے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر علیہ السلام ہوں۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی، سبحان اللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 100 سال کے بعد زندہ ہو کر دوبارہ واپس آ جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال کے لیے موت عطا فرمائی تھی، اور میں 100 سال موت کی حالت میں ہی گزار کر آیا ہوں۔ تو اس بڑھیا نے فرمایا کہ اگر تم واقعی ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہو
تو حضرت عزیر علیہ السلام جس کے لیے دعا فرماتے تھے تو وہ فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ آپ علیہ السلام میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں اور میں بینا ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ کھڑے کیے اور آپ علیہ السلام دعا فرمائی۔ دعا فرمانے ہی کی دیر تھی کہ آپ علیہ السلام کی دعا سے اس بڑھیا کی آنکھیں واپس آ گئیں، اور آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کر کہا اٹھ خدا کے حکم سے۔ اس بڑھیا کی معذوری بھی ختم ہو گئی اور وہ بڑھیا اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ بڑھیا اس معجزے کو دیکھ کر کہنے لگی کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔